نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے قلب پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا دبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وہ قلب سیاہ اور الٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کو حق کی بات کرتے ہو، اس کو نماز کی طرف بلاتے ہو، اس کو قرآن کی طرف بلاتے ہو یا اور نیک اعمالوں کی طرف بلاتے ہو، تو وہ اس اعمال کی طرف آتا بھی نہیں ہے، الٹا آپ کے ساتھ جھگڑا کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں، اگر آپ اس کو نماز کے لیے بلاؤ گے تو وہ نماز کے لیے تو آئے گا نہیں، بالکل نہیں آئے گا، لیکن آپ کے بلانے پر، آپ کی دعوت پر وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کر دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہاتھا پائی تک چلے جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آپ کے ہر ایک گناہ کے بدلے آپ کے قلب اور آپ کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، جتنے بھی آپ گناہوں میں کثرت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے حجر اسود دیکھا ہے، اس کا اپنا اصلی رنگ جو ہے وہ کالا نہیں ہے بلکہ وہ سفید ہے۔ آج جو اس کا رنگ نظر آ رہا ہے وہ کالا ہے، سیاہ کلر اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سفید سے کالا کیوں ہوا؟ جب ایک بندہ اس پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے چومنے کے لیے تو اس کے سارے گناہ یہ پتھر اپنے طرف کھینچ لیتا ہے، تو اس کھینچنے کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کا عمل کرتا ہے تو اس گناہ کے عمل کی وجہ سے اس کا دل اور قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس پر پھر حق بات اور اس پر پھر نیکی کے بعد جو آپ اس کو کرتے ہو وہ اس پر اچھا نہیں لگتا بلکہ اس پر بہت برا لگتا ہے۔ اس کے متعلق ایک بزرگ نے ایک واقعہ اپنا لکھا ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے لے گیا ایک فیکٹری میں جس کو ہم ڈرائی کلین کہتے ہیں، جہاں پر کپڑے دھو دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں پر دیکھا تو ایک کپڑے سے داغ دبے ہٹانے کے لیے انہوں نے لاکھوں روپے وہ خرچ کیے تھے، اور وہ بھی اس چیز کے لیے جس سے آج تو وہ داغ دبے ختم ہو جائیں گے لیکن کل اسی پر پھر وہ داغ دبے دوبارہ آ جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایسی چیز کے لیے ہم نے کتنی محنت کی، لاکھوں روپے خرچ کر دیا، ہزاروں مسالے اس میں وہ استعمال کر کے اس داغ دبے کو ختم کرنے کے لیے وقت کتنا دیا، اس چیز کے لیے جو کل پھر میلا ہو جائے گا، اور وہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ کپڑا وہ بوسیدہ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس بات پر ہم فکر نہیں کرتے کہ ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنے اعمال کو ان داغ دبوں سے صاف ستھرا رکھ دے جو داغ دبے ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی فکر ہمیں نہیں ہے، اس کا غم اور اس کی فکر ہم نہیں کرتے۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے اس حوالے سے، من اتق اللہ عز وجل صار آمنا فی بلادہ۔ معنی اس حدیث کا یہ ہے، یعنی جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے اور وہ تقوی سے رہتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، یعنی میرا دوست بن کر رہتا ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا وہ امن سے رہے گا، اس کے ارد گرد امن ہوگی، اللہ رب العزت اس کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ، تو اس کا آسان فرمولہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا اور سکھا بھی دیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو امن میں رکھنا چاہتے ہو تو آپ تقوی اختیار کرو، آپ اللہ سے ڈرو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول سے نقل ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ آگاہ رہو، بے شک تقوی یہاں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا، اس طرح کیا کہ بے شک تقوی یہاں ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس طرف اشارہ کیا، یعنی تقوی کا محل جو ہے وہ قلب ہے۔ آپ تقوی کو اپنے دل میں
अपने दिल में जगह दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मुश्किलात हल कर देगा। एक और हदीस में आता है, अल्लाह का रसूल फरमाता है कि जो शख्स ये पसंद करता है कि वो सब लोगों से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ बने, उसे चाहिए कि वो तक़वा इख्तियार करे। आज हर किसी का ये तमन्ना है दिल में कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ इंसान बनूं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त दे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शोहरत दे, मैं जब कहीं भी जाऊं तो लोग मेरी इज़्ज़त करें। तो उसका तरीका भी अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया, और वो तरीका क्या है कि आप तक़वा इख्तियार करो। एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ बातों की नसीहत कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वा को लाज़िम पकड़ो, ये तमाम नेकियों का जड़ है। तो सबसे असल चीज़ वो है तक़वा। अगर इंसान ये चाहता है कि मैं जितने भी नेक आमाल है अल्लाह की तरफ से जो फ़र्ज़ हुए हैं, जो वाजिबात है या नवाफिल है, इन तमाम पे मैं एक ही वक्त में अमल कर सकूं, तो वो तब कर सकेगा जब वो तक़वा इख्तियार करेगा। ऐसे बग़ैर तक़वा की ये बहुत मुश्किल काम है कि आप झूठ भी ना बोले, आप वादा खिलाफ़ी भी ना करें, आप और बद आमाल जितने भी गुनाहों के आमाल है उससे अपने आप को महफूज रख सको। तो ये बहुत मुश्किल काम है। अगर इस मुश्किल को अपने लिए आसान बनाना है तो क्या करना है, तक़वा इख्तियार करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए जो लोग ये सुनते हैं और इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।